جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم جناب حکیم طارق جاوید صاحب نے جو سنگلاخ پہاڑوں کے سفر کیے اور گوناگون نایاب بوٹیوں کی تلاش میں جان لیوا سفر کیے، شدت سردی اور تکالیف اور سفر کی صعوبت برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے عزم اور ہمت کو نہیں چھوڑا۔ تو اس ناچیز نے چند مسدس لکھے ہیں جو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حکیم طارق جاوید تیری جرأت کو سلام، تو جہان طب میں ہے ایک چمکتا ہوا نام، تحقیق کے سوا تجھے لمحہ نہیں آرام، ممنون ہر طبیب ہے ایسے ہیں تیرے کام، ہر خشک دوا کا تیل نکلنا کیا آسان، تیری ایجاد میں پوشیدہ جدت کا ایک جہان، تیرے چینل پہ سنے ہم نے نسخوں کے کرشمے، تو نے طب جدید کے جاری کیے چشمے، اس طرح کے انداز اپنائے تھے نہ کس نے، اسلاف کے نسخوں کو چھپایا نہیں جس نے، دل صاف ہے رحم سے لبریز ہے سینہ، طینت میں ہے موجود سخاوت کا کرینہ، کیسی یہ جاں فشانی اور کیسا سفر ہے، کامل یقین ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، فلک بوس ہیں پہاڑ تو ترائی پہ نظر ہے، بوٹی کی تلاش ہی فقط مد نظر ہے، کبھی دیر کا سفر ہے تو کبھی وادی کاغان، گلگت و سوات کبھی اور کبھی ناران، اس پھول نے پہاڑوں کا جگر کاٹ دیا ہے، ہم سفروں نے بھی اس کا بڑا ساتھ دیا ہے، خطرے میں ایک دوسرے کو ہاتھ دیا ہے، طبابت کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ہے، پیشانی پہاڑ بھی پسینہ نظر آیا، پیشانی پہاڑ پر بھی پسینہ نظر آیا، تب جا کے کہیں طب کا خزینہ نظر آیا، وہ سامنے کھڑا ہے سرسبز سا پودا، نزدیک جا کے دیکھا تو دھتورے سیاہ، وہ چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے جھومتی صدا، اس کے قریب پہنچے تو بھنگ رہے سیاہ، ریون خطائی ہے تو کہیں ناگ پھنی ہے، وہ سامنے ہے موش نہیں چوہا کنی ہے، کوثار میں موجود ہیں رب کے خزانے، نباتات گا رہے ہیں مدحت کے ترانے، تاریخ یاد رکھے گی طارق کے فسانے، آسان نہیں ہے دوستو یہ نسخے بنانے، مرگ موش بھی ہے زرنیخ بھی ملی، گلشن طارق کی کلی اس طرح کھلی، اس سفر میں تھیں شامل بڑی صفات، حاصل ہوئے نایاب نباتات و حجریات، قدرت نے ان میں رکھی ہیں کچھ خاص کرامات، محنت کرے انسان تو تب جا کے بنے بات، دوائیں وہ بنے گی کہ خلق یاد کرے گی، کنجش کے فرومایہ کو شہباز کرے گی۔ والسلام۔